لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، جس کے تابع ہیں جنات و انسان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، پی ایم سی بیٹھک کی پہلی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان مشید حسین بسرا۔ خواتین و حضرات، کچھ عرصہ قبل جب ہمارے ذہن میں پی ایم سی بیٹھک کا خیال آیا، ایک ایسی بیٹھک جہاں میزبان بھی پی ایم سی این، مہمان بھی پی ایم سی این اور گفتگو کا مرکز و محور بھی پی ایم سی، ایک ایسی بیٹھک جہاں ہم ان لوگوں سے گفتگو کریں گے کہ جن کے دلوں میں پی ایم سی بستا ہے، کہ جن کی دن رات کی محنت کی وجہ سے پی ایم سی آج اپنے اس مقام پر موجود ہے۔ ہمارے پروفیسرز، ہماری ایلیومنائی، ہمارے فیلوز، اور ان سے وہ سوال کریں جو ہم سب کرنا چاہتے ہیں مگر وقت کی قلت کے سبب نہیں کر پاتے۔ بہرحال جب پی ایم سی بیٹھک کا خیال ہمارے ذہن میں آیا تو پہلا سوال یہی ابھرا، ہو از گوئنگ ٹو بی بیکم دا فرسٹ گیسٹ آف پی ایم سی؟ کس کے گھر سجے گی آخر پہلی نشست؟ بہرحال یہ وہ سوال تھا کہ جس کے جواب میں کوئی دو رائے نہ تھی۔ جب یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا تو ہم سب کے ذہن میں ایک ہی شخصیت آئی، ایک ہی نام، وہ نام کہ جو سن کے ہم سب کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، وہ نام جو ہم سب کے دلوں میں بستا ہے، ایکس ڈین بیسک سائنسز پروفیسر ڈاکٹر شہزاد فاروق۔ سر السلام علیکم، کیسے وعلیکم مزاج ہیں آپ السلام، کے؟ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سر۔ سر وعلیکم فرسٹ آف السلام۔ آل تو آپ بنڈل آف تھینکس کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا اتنا قیمتی ٹائم اسپیئر کیا، اور یہ ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے کہ پی ایم سی بیٹھک کی پہلی نشست آپ کے گھر سج رہی ہے اور آپ ہمارے گیسٹ ہیں اس میں۔ تھینک یو۔ اور میں سب سے پہلے آپ تمام طلباء و طالبات کو جو اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک نہایت اچھا انیشیٹو سٹارٹ کیا، اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے اور میری آنے والی نسلیں جو پی ایم سی سے وابستہ ہیں وہ ہر دور میں اس دور کے مطابق جدت لا رہے ہیں۔ تھینکس الاٹ سر، اینڈ ایٹ دس ٹائم آئی آلسو وانٹ ٹو مینشن آور اسپانسر اسد بک ایجنسی، کہ جن کے سبب یہ پوڈ کاسٹ سیریز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ سر آج ہمارے پاس سوالوں کی ایک بھرمار ہے جو کہ ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں۔ آج تک آپ ہمارے وائواز لیتے تھے، آج ہمیں موقع ملا ہے تو آج ہم آپ سے سارے کویسچنس کریں گے، اور پی ایم سی اینس کو آپ کے بچپن سے بہت لگا ہوا ہے، وہ آپ کے بچپن کے متعلق بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو چلیں پھر ڈھونڈ لیتے ہیں اسی بچپن کو۔ تو سر کہاں سے ہے آپ کی اسکولنگ، کہاں گزرا آپ کا بچپن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پی ایم سی ان کو اور ان اسٹوڈنٹس کو مجھ سے لگاؤ ہے، اسی طرح مجھے بھی ان سے لگاؤ ہے، اور میں پہلے بھی مطلب یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ پی ایم سی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا دل دھڑکتا ہے، اور یہ بات میں صرف ایک محاورتاً یا ایک بچوں کو جسٹ ایک لائن کے پیچھے لگانے کے لیے نہیں کرتا، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اور ہمیشہ جب سے میں نے پی ایم سی میں ایز اے کیریئر ٹیچر میں نے اپنی سروس کا آغاز کیا ہے، تو ڈے ون سے میری جو تھی نا، کہہ لیں کہ میرا رخ تھا وہ یہی تھا کہ میں ان بچوں کے لیے ہوں اور یہ بچے میرے لیے ہیں۔ تو جہاں تک میرے بچپن کی یاد کی آپ نے بات کی، اگر یہ آج سے چند سال پہلے سوال پوچھتے تو میں کہتا کہ جی بچپن سے بچپن کا سفر، لیکن اب تو خیر یہ اٹس نیئر 60 الحمدللہ۔ تو اگر بچپن کی بات کسی سے بھی پوچھے تو ڈیفینیٹلی اس کے چہرے پہ بالکل سر۔ مسکراہٹ آتی ہے، اور ہمیں بھی بچپن یاد آتا ہے، اور وہ بڑا ایک بے ضرر سا اور ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس وقت کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، نہ پڑھنے کی فکر ہوتی تھی اور نہ کچھ کرنے کی فکر ہوتی تھی، بس یہی ہوتا تھا کہ کھیل کود کریں، تماشا کریں، ہلا گلا کریں، اور جو پھر ایکڈیمکس کا جو ایک سرکل ہوتا تھا اس کو ہم چلا رہے تھے، اور دیٹ واز پیورلی پیرنٹ گائیڈڈ، کہ جیسے پیرنٹس بتاتے تھے کہ بھی اچھا یہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ تو سر آپ نے ایک ایکیڈیمکس کی بات کی، تو بچپن میں جیسے ہم نے ابھی سر شہزاد کو دیکھا ہے، بہت اسٹڈی کے سے ریلیٹڈ بہت زیادہ وہ ایموشنل ہیں اور ڈسپلن سے ریلیٹڈ بھی،
تو کیا بچپن میں بھی سر شہزاد فاروق اتنے ہی زیادہ موٹیویٹڈ تھے اسٹڈی کو لے کے، یا پھر ہماری طرح ایک شرارتی اور ہر وقت ہلہ گلا کرنے والے اسٹوڈنٹ تھے؟ اگر آپ یہ مجھے بتا دیں کہ آپ کس بچپن کی بات کر رہے ہیں، کہ سر یہ پری اسکول لائف کی. میٹریکولیشن کے اسکول لائف؟ تو جہاں تک بات ہے نا کہ جو بھی آپ کو عمر رسیدہ بھی ملیں گے نا، تو ان کے اندر بھی بچہ ہوتا ہے، اور جب ہم بچے ہوتے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بچے ہیں. بچہ کہلاتا ہی تب ہے جب اس میں چند پیرامیٹرز پہ پورا اترے. تو تب سارے بچوں کی طرح ہم بھی شرارتی تھے، اور جو ہلا گلا ہوتا تھا جیسے اس دور کے مطابق، جیسے اب اگر میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ جو ہے وہ موبائل پہ، پلے اسٹیشنز پہ اور ان ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں. ہم زیادہ باہر کھیلنے کو ترجیح دیتے تھے، اور جو ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کو اور دیر تک باہر ٹھہرنے کو، جس پہ ظاہر ہے ہماری سرجنش بھی ہوتی تھی، کیونکہ پیرنٹس تو ہر دور کے اور ہر وقت کے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو بہترین اور ایک بالکل سر. مثالی بچہ چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں. سر کوئی شرارت آپ کو بچپن کی جو آج تک یاد ہو اسکول لائف کی؟ شرارتیں تو کافی ساری ہیں، لیکن ایک شرارت جس نے مجھے بعد میں بہت سوچنے پہ مجبور کیا، اور مجھے اس پہ پنشمنٹ بھی ملی. اور میرے فادر جو تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ بھی وہ ایجوکیشن سے وابستہ تھے. ہی واز اے پروفیسر ایٹ جی سی فیصل آباد. اس وقت جی بالکل سی کا سر. ایک بڑا نام ہوتا تھا، اور لیٹر آن وہ یہاں کے پرنسپل کے طور پہ ریٹائر ہوئے تھے. تو ان دنوں بھائی کے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا، تو وہ پنجاب میڈیکل کالج میں ہی پڑھتے تھے. سر یعنی تو آپ کا پنجاب سنڈے میڈیکل کو کالج سے چھٹی آپ کی ہوتی تھی. فیملی کا بہت گہرا تعلق ہے. ہاں جی بالکل. اس میں میرے دو بھائی پڑھے ہیں، میری بھابھی پڑھی ہے، پھر اس کے بعد میری فیملی کے کچھ اور ممبرز بھی پڑھے ہیں، اور ہماری اگلی جنریشن نے بھی، اگر میں آپ آگے آنے والے باتوں میں بتاؤں گا، میری اگلی جنریشن نے بھی اس میں پڑھا ہے. تو میری اس سے یعنی کہ کئی سلسلے جات اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تو میں وہ موٹر سائیکل صبح اس دن چھٹی تھی، میں لے کے نکل گیا، اور اس کے بعد میں چلاتا رہا موٹر سائیکل. تو 12-1 بجے کے قریب میں نے سوچا کہ مجھے گھر جانا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، جب 3-4 گھنٹے گزرتے ہیں تو پھر گھر والے زیادہ ڈانٹتے ہیں. تو پھر میں نے اور دیر گزاری، تو 2 بج گئے. تو میں نے سوچا اب جو ہے نا، ڈانٹ سے زیادہ ان کا رجحان جو ہوگا وہ فکر کی طرف ہوگا، اور وہ میرے لیے صدقہ وغیرہ سوچ رہے ہوں گے کہ یا اللہ خیریت سے گھر آ جائے. تو اس طرح میں ذرا اور لیٹ ہو گیا. پہلے عام طور پہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب زیادہ دیر کے لیے گھر سے رہیں تو گھر والے جو ہے نا وہ پھر ڈانٹ ڈپٹ سے نکل کے وہ دعا کرنا شروع ہو جاتے. لیکن اس دن میں اور پہلے دنوں میں کچھ فرق تھا جو مجھے بعد میں پتہ چلا. اس دن جب میں گھر پہنچا تو میرے فادر میرا انتظار کر رہے تھے اور باہر ہی پھر رہے تھے. میرے فادر نے کبھی نہیں مجھے مارا تھا، اور جو ہے مدر بھی ڈانٹ ڈپٹی کرتی تھی. تو اس دن میں نے دیکھا کہ فادر بہت سخت غصے میں تھے. انہوں نے مجھے سخت سرزنش کی، اور بلکہ پٹائی بھی کی. مجھے آج تک یاد ہے پہلی دفعہ پٹائی فادر سے ہوئی تھی. تو اتنی، اور میں بہت اس کے اوپر ڈسٹرب ہوا کہ یہ کیوں ایسا ہوا، کہ کیوں انہوں نے مجھے اس طرح کیا. بھی آج تک کبھی نہیں مارا، تو آج انہوں نے مجھے پٹائی کی ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحیح ڈائریکشن پہ رکھنا تھا. میں نے سوچا اور مجھے سمجھ آتی گئی، پھر مجھے باتیں کھلتی گئیں. بعد میں جو مدر نے مجھے بتایا کہ وہ بہت پریشان تھے کہ کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، کہیں آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ نہ ہو گیا ہو. جو اتنی دیر اگر آپ نے موٹر سائیکل چلا، اس سے پہلے بھی میں کبھی کبھی موٹر سائیکل لے کر نکل جاتا تھا، لیکن 10-15 منٹ کے لیے گیا اور وہ واپس آ جانا. انہوں نے ہلکی سی سرزنش کرنی، لیکن اس دن ٹائم اتنا ہو گیا تھا کہ ان کے ذہن میں تھا خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ نہ ہو گیا. پھر جب میں نے ان کی جگہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحیح سوچ دی، میں نے ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچا، تو میں نے پھر واقعی اس بات کو ریئلائز کیا. پھر میں نے فادر سے معافی مانگی، ایکسکیوز کیا، اور انہوں نے گلے سے لگایا. اور وہ پیار مجھے آج بھی یاد ہے ان کا. ابھی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں ان کا وہ
پیار یاد کرتا ہوں کہ جس لاڈ کے ساتھ انہوں نے مجھے اس وقت چوما اور مطلب اپنے گلے سے لگایا اور کیا، بلکہ وہ پیار میں نے دیکھا زندگی میں ماں کے پیار سے بڑھ کے سر اس وقت کا بالکل، پیار تھا. لیکن اس نے پھر مجھے راستہ دکھا دیا کہ بھی مجھے کون سے سر کام کرنے والدین ہیں کے کون سے تو ڈانٹ میں بھی پیار ہی پنہا ہوتا ہے، اور وہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اور وہ خود اپنے دل کے بے اوپر شک. پتھر رکھ کے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں ہمارے سے زیادہ فکر مند وہ ہوتے ہیں. سر آپ نے ابھی کھیل کود کا بھی ذکر کیا، تو اسکول لیول میں آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اسپورٹس ان سب میں شرکت کرتے تھے، اور کون سی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو ترجیح دیتے تھے؟ کوئی بہت زیادہ نہیں، بس کھیل جیسے ایک بچے گلی میں مطلب گلی تو نہیں، گراؤنڈ تھا ہمارے گھر کے آگے کافی بڑا سارا، اور جو ہے نا وہ جیسے ہوتے ہیں نا 2 لینز ہوتے ہیں ان کے بیچ میں کافی بڑا سا وہ تھا. پیپلس کالونی میں ہم رہتے تھے، تو وہاں پہ ہم لوگ سارے جو تھے جو کالونی کے رہنے والے، ہم سارے کرکٹ کھیلتے تھے، کبھی ہم فٹ بال کھیلتے تھے، کبھی کوئی بیڈمنٹن کھیل لی. اسی طرح کی جو گیمز اس دور میں کھیلی جاتی ہیں وہ ہم نے گیمز کھیلتے تھے، لیکن ناٹ کہ بھی اتنے پروفیشنل نہیں تھے ان گیمز میں، یا اس میں اس طرح نہیں تھے کہ کالج لیول پہ اسکول لیولز پہ کوئی ریپرزنٹیشن ہوتی. بس فار دا سیک آف انجوائمنٹ اور سر ہم وہ اس گیمز کھیلتے تھے. وقت کے دوستوں سے بھی آپ کا رابطہ ہوتا ہے؟ او نو، او یس، ان کے ساتھ تو ابھی بھی ایک ایسوسیشن ہوتی ہیں. ان میں میرا ایک دوست دنیا سے چلا گیا، اور بڑی ینگ ایج میں ہی چلا گیا تھا. وہ ہی واز اے ٹیکسٹائل انجینئر، لیکن ہم نے ایف ایس سی تک کٹھے رہے، میٹرک تک. تو وہ آج بھی یاد آتا ہے. اس کے علاوہ باقی سارے دوستوں سے بھی ابھی مختلف ریفرنسز سے ملاقات بھی رہتی ہے، بہت کم ہے. مطلب ہر کوئی اپنی اپنی مصروفیات میں جو ہے نا الجھا ہوا ہے، تو ان سے ملاقات یا مطلب ایک رابطہ ہے، انڈائریکٹ رابطہ بھی ہے، ڈائریکٹ رابطہ بھی ہے، لیکن بیٹھک کم ہوتی ہے ان کے ساتھ. جو آپ نے یہ جو بیٹھک سے جائی ہے نا، تو اس طرح کی بیٹھک اب نہیں ہوتی. پہلے ہماری بیٹھک بڑی اور ریگولرلی سر ہوتی تھی. آپ کو موویز اینڈ سانگس ان سب کا اس ٹائم پہ شوق تھا؟ اور اگر تو تھا تو کوئی فیوریٹ بہت سانگ زیادہ. آپ کو اس ٹائم کا؟ اچھا، سانگز ہم جو ہے نا یاد نہیں رکھتے تھے. تو ویسے میں اپنے لیے جو میری اپنے لیے ایک رائے ہے کہ اگر کوئی شعر ہو نا، تو یا تو وہ مجھے یاد نہیں ہوتا، اگر یاد رہ جائے تو وہ شعر نہیں رہتا. تو اس طرح نا مطلب میں کبھی ہاں انجوائے ضرور کرتا ہوں، میں اچھی شاعری کو بھی انجوائے کرتا ہوں، اور اچھے جو ہے نا سانگز کو بھی میں نے بہت انجوائے کیا. موویز بہت دیکھی ہم نے، اور اس طرح دیکھی کہ بھی مجھے ان کے نام بھی نہیں یاد ہوتے تھے، نہ ہم نے کبھی یاد رکھنے کی کوشش کی. لیکن پچھلے دنوں نا مجھے ایک، میں آپ کو دلچسپ واقعہ سنا دوں. مجھے ایک کسی دوست کا، جو میرا میٹرک میں شاید دوست تھا، اس کا فون آیا. کہتا کہ مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں. کہتا میرا نام یعقوب ہے، اور میں ادھر آج کل فلان جگہ پہ بڑی اچھی پوسٹ پہ لگا ہوا ہے. ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم شاید. تو کہتا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے فلم دیکھی تھی، اور چوری چوری دیکھی تھی، اور اس فلم کا نام بھی چوری چوری تھا. تو یہ اس طرح وہ فلم کا نام مجھے یاد رہ گیا. فلمیں ہم نے دیکھی اس طرح. بلکہ ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ میں ان دنوں نا، ابھی اب تو اکیڈمیز بنی ہوئی نا جیسے کیپس وغیرہ، اس وقت انڈیویجول ٹیوشن کا ایک سسٹم سٹارٹ ہوا تھا. تو میں ایک ہمارے پروفیسر صاحب تھے، بہت ہی اچھے نفیس آدمی، ان کی انگلش بہت اچھی تھی، تو ان سے میں پڑھنے کے لیے جو ہے نا انگلش جاتا تھا. تو ایک دن وہاں پہ میرا دل کیا، دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا کہ ہم فلم دیکھتے ہیں. تو ہم نے فلم دیکھی، انجوائے کیا. دا نیکسٹ ڈے، بلکہ سوری میں بات کو آگے لے گیا. بلکہ ہوا یہ کہ اس دن میں نے فلم دیکھنے جانا تھا. تو اب چونکہ وہ پروفیسر صاحب فادر کے بھی ان کے ساتھ لنکس تھے، تو میں نے کہا گھر تک بات پہنچ جانی ہے. تو میں پہلے ان کے پاس گیا. میں نے کہا سر میں آج مجھے گھر میں کچھ گیسٹ آیا ہوا ہے، تو میں نے آج نہیں آنا. تو میں جو ہے نا میں اسی لیے آپ کو بتانے آیا ہوں. تو میں نکلنے لگا ہوں، تو ایک وہاں پہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے، کہتا سر یہ فلم دیکھنے جا رہا ہے. تو میں نے مڑ کے اس کو دیکھا، بڑے غصے سے گورا. تو اگلے دن جب میں نے اس سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہتا کہ ہم بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں. وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھا. اس کی اب کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو اللہ گئی. تعالیٰ جنت میں جگہ. اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کرے. اس کا بھائی امریکہ میں آج کل انٹرنل میڈیسن کا ایک اچھا نام ہے. تو سر اسٹوڈنٹ لائف میں ڈیورنگ یور اسکول لائف آپ کو آئیڈیا تھا کہ آپ ڈاکٹر ہی بنیں گے؟
یا پھر آپ کا ایم تھا ڈاکٹر بننا، یا پھر آج صرف یہ ایک پیرنٹس کی خواہش تھی کہ آپ میڈیکل سلیکٹ کریں اور اسی لیے آپ نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا؟ اٹس اے مکسچر. ابھی آپ کی بات کرنے سے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہم اسکول میں تھے، میرا خیال ہے میٹرک سے پہلے کی بات ہے، تو ٹیچر نے ایک دفعہ کلاس میں، جیسے ٹیچر پوچھتے ہوتے ہیں ابھی کون کون ڈاکٹر بنے گا، تو پتہ نہیں وہ کیا لمحہ تھا، مجھے کوئی خاص میرے ذہن میں نہیں تھی، کبھی سوچا نہیں تھا ابھی، تو میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا اور 3 اور لڑکوں نے کیا. اور مزے کی بات ہے ہم چاروں ہی صرف ڈاکٹر بنے ہیں. یہ پتہ نہیں قدرت کی طرف سے کچھ، شاید کچھ ایسی بات ہوتی ہے. لیکن ویسے میرے دل میں ڈاکٹر بننے کی خواہش اور پیرنٹس کا جو ایک ہوتا ہے اس کے اوپر خواہش، وہ مل جل کے اس طرح آئی کہ میرے ایک میٹرنل انکل تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے، وہ تھے ڈاکٹر، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سیکٹری ہیلتھ لگ گئے. اور جب میں 8th 9th 10th میں تھا تو وہ اس وقت سیکٹری تھے. تو میں نے ڈاکٹر کا جو روپ پہلا دیکھا نا، وہ ایک سیکٹری ہیلتھ کا دیکھا. اب سیکٹری ہیلتھ کا کیا ایک سٹائل ہوتا ہے، کیا ان کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. تو میں یہ دیکھتا تھا جب وہ گھر آتے ہیں، گیٹ یوں تڑا دھڑ کھلنے شروع ہو جاتے تھے، اور ہم اکثر گرمیوں کی چھٹیاں اپنی خالہ کی طرف گزارتے تھے، تو ظاہر ہے وہ پھر جب انہوں نے آنا تو میں نے دیکھنا دروازے کھل رہے ہیں، کبھی کوئی وی آئی پی آ رہا ہے، کون ہے جی یہ فلاں تھا، یہ مطلب مجھے بہت زیادہ اس وقت پتہ تو نہیں ہوتا تھا. پھر کوئی ڈبلیو ایچ او کی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو اس طرح نا میں نے ان کو مطلب دیکھا کہ یار ڈاکٹر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہونے کے علاوہ علاوہ سیکٹری ہیلتھ بھی ہیں. سیکٹری. تو وہ اس طرح ان کا، ان کو دیکھ کے بڑا ایک جو ہے نا وہ انہوں نے کرنا ہمیں انسپائر. پھر میری فیملی میں بھی کافی سارے لوگ تھے، تو اس لیے دل بنتا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ دور ہوتا تھا کہ میڈیکل میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے. ہمارے دور میں زیادہ سر یہ تو ابھی بھی ہمارے ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ڈاکٹر یا انجینئر وہ پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اور سر آپ اس ایک اسپیسیفک پوائنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو آپ نے اپنی لائف گزاری بھی ہے، کہ کیا صرف ڈاکٹر ہی ایک پروفیشن رہ گیا ہے، یا پھر جو چیز ہم بچوں کو سٹارٹ سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اور نہیں کچھ سوچنا، ڈاکٹر یا انجینئر، اس کے علاوہ فیلڈس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو آپ اس نہیں، پوائنٹ کو کیسے ایسا دیکھتے نہیں ہے. اب تو بہت ساری چینجز آ گئی ہیں. میرا اپنا بیٹا، حالانکہ اس نے اسٹریٹ اے لیے ہیں اے لیول میں، اس نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر نہیں بننا. تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹی میری چھوٹی ہے، اس کی بھی بہت اچھی پرفارمنس ہے ایف ایس سی میں، تو اس نے کہا کہ نہیں بننا. بڑی کو میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ، تو اس نے خود سے کہا کہ ٹھیک ہے. اور وہ بڑے اچھے جو ہے نا کلرز کے ساتھ اس نے گریجویشن کی. تو یہ اصل میں نا ابھی بھی میں اگر میری ایک ذاتی رائے پوچھے نا، ایٹ دس ایج میں اسٹل اس پروفیشن کو بیسٹ سمجھوں گا. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اب تو، بلکہ اس میں اتنی جہتیں آ گئی ہیں، اتنی زیادہ اس کے اندر سب اسپیشلٹیز آ گئی ہیں. اور پھر اس پروفیشن کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ کہ اس میں سیچوریشن کا بھی نہیں ہونی، بھلے آپ کو لگتی ہو. اس میں سیچوریشن نہیں ہونی، نئے سے نئے ڈپارٹمنٹ، نئی سے نئی چیزیں بالکل سر. ڈیولپ ہو رہی ہے. مطلب میں دیکھوں تو نیفرولوجی میں بڑا ینگ سا لڑکا جو ہے وہ ایچ او ڈی ہے. پھر جاوید وہ جو ہے بلال. پھر ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو جاوید نیورولوجی اس نے اسٹیبلش کی ہے، بڑا ینگ ہے. اور بہت سارے جو ہے، عثمان ہے جو ہے پلمنالوجی میں، اور بہت سارے جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے. تو وہ سارے اتنے ینگ ہیں، انہوں نے نئے فیلڈز اسٹیبلش کیے بالکل ہیں. سر. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کبھی اس میں سیچوریشن ہوگی. اس میں تو آگے سے آگے نئے فیلڈ آتے جا رہے ہیں. اور وہ پہلے صرف سننے کی حد تک تھا. میں آپ کو بتاؤں، میرے سروائیکل جو ہے نا پین ہوتی تھی، تو جو ہے نا ایم آر آئی کروانے کے لیے مجھے لاہور جانا پڑا، ٹائم لینا پڑا. پھر نیورو سرجن تھے، ان سے ٹائم لینا پڑا. اب یہ ساری چیزیں آپ کے واک ان پہ جو ہے وہ بالکل سر. اویلیبل ہیں. تو سر ڈیورنگ یور میڈیکل کالج آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ بیک پینچر یا فرنٹ پینچر؟ یہ تو میں نے آپ کو کلاس میں بھی کئی دفعہ بتایا ہو، اس کا مطلب آپ کلاس میں آتے نہیں تھے.
تو اگر آپ کلاس میں آتے تو میں تو اکثر کہا کرتا تھا کہ میں جو ہے نا بیک بینچر کو جو ہے پسند بھی کرتا ہوں کیونکہ میں خود بھی بیک بینچر ہوتا تھا. لیکن ایک چیز کا پتہ بعد میں چلا کہ میں تو بیک بینچر یا میرے کچھ دوست اس لیے ہم لوگ پیچھے بیٹھتے تھے کہ ٹیچر سوال نہ پوچھے, لیکن ٹیچر سوال ہم ہی سے پوچھتا تھا. اب یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ ہم تو اتنے ٹیچر سے فاصلے پہ بیٹھے ہیں. پھر جب خود ٹیچر بنے تو دیکھا سب سے زیادہ جو ویژن میں ہوتے ہیں وہ وہی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو جب اگر آپ اپنے آئی لیول پہ دیکھیں تو وہی نظر آ رہے ہوتے سر ہیں. دیٹس میری مدر ایک بات کرتی ہوتی ہیں کہ بیسٹ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنے دور میں سب سے شرارتی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ نے کہاں سے شرارت کرنی ہے اور وہ اس جگہ ہی جا کے دیکھتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسا ہی اور ہوتا سر اگر آپ ڈیورنگ یور اسٹڈی لائف آپ کون سا ایک ایسا سبجیکٹ تھا میڈیکل کا جو آپ چاہتے تھے یہ نہ ہی ہوتا, اس کو میں نکال دوں؟ ہے. وہ تو سارے ہی تھے. سر یور فیوریٹ تو سبجیکٹ؟ فیوریٹ اس وقت جو تھا نا, دیکھیں جب فرسٹ ایئر میں تھے تو صرف ہمیں اناٹمی فزیولوجی اور بایو کیمسٹری بری لگتی تھی. سیکنڈ ایئر میں بھی یہی تینوں برے لگتے تھے. تو جب ہم تھرڈ ایئر میں آئے تو ہمیں فارماکولوجی, فرینزک اور ایک اور اس میں ہوتا تھا سبجیکٹ ہمارے وہ برا لگتا تھا. فورتھ ایئر میں کمیونٹی میڈیسن بری لگنی شروع ہو گئی, پیتھولوجی بری لگنی شروع ہو گئی, اور اسی طرح فائنل ایئر میں باقی سبجیکٹ. تو یہ تو ہوتا ہے. سر کلاسز بنک کیا کرتے تھے؟ ہاں؟ دیکھیں وہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں جو کلاس بنک نہ کرے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں بھی ایک نارمل اسٹوڈنٹ تھا. وہ بڑے فیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تب بھی میرا دل ہوتا تھا کہ میں ایسا اسٹوڈنٹ بنوں کہ جو بنک نہ کرنے والا ہو. لیکن جب دوست باہر بلا رہا ہو اور پھر کیفے, اس وقت ہمارے یہاں پہ نا کیفے بعد میں بنا تھا تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈھابا سا ہوتا تھا, تو وہاں پہ وہ ٹکی نان اور اس طرح کی کچھ اور اٹریکشنز ہوتی تھیں. سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہوتی تھی کلاس سے باہر کلاس سے جانا. باہر سر. اور لیکن یہ بہت زیادہ نہیں تھا. یہ مطلب ذرا مذاق تو میں نے زیادہ کہہ دیا, لیکن میرا خیال ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور کم کرتے تھے سر کرتے. ڈیورنگ یور میڈیکل ایجوکیشن کوئی کسی ٹیچر سے آپ کو کوئی ڈانٹ پڑی ہو جو آپ کو آج تک یاد ہے؟ لکیلی میرے بھی ٹیچر بڑے اچھے محبت والے ہوتے تھے. اور میڈیکل سے پہلے مجھے ایف ایس سی میں ایک ٹیچر یاد ہے جنہوں نے مجھے بڑی اچھی ڈائریکشن دی. ایف ایس سی میں اگر آپ نے بھی پڑھی ہوگی ایف ایس سی, تو اس میں ایک فزکس کے اندر ویکٹر اور اسکیلر کا پہلا چیپٹر ہوتا بالکل ہے. سر. میں ایف ایس سی میں جی سی فیصل آباد میں, تب یہ کیپسیاں یہ جو پنجاب کالج یہ نہیں ہوتے تھے, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ جو ہائی میرٹ جو تھا نا وہ جی سی ہوتا تھا. تو میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا, تو میں پہلے دن کلاس میں گیا تو ٹیچر نے ویکٹر پڑھایا, پروفیسر بشیر صاحب ہوتے تھے. تو نیکسٹ ڈے آتے ہی انہوں نے, میرا رول نمبر 4 ہوتا تھا, آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ نہیں بلکہ کہا کہ ویئر از رول نمبر 4. میں کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا جی ڈیفائن ویکٹر. میں نے چپ کر گیا, نہیں پڑھا ہوا تھا. انہوں نے بٹھا دیا. نیکسٹ ڈے وہ پھر جب کلاس میں آئے تو آتے ہی انہوں نے, میں نے کہا آپ کون سا مجھ سے پوچھیں گے, کل پوچھ لیا انہوں نے. تو آتے ہی پھر انہوں نے کہا ویئر از رول نمبر 4. تو میں نے پھر ان کو وہی جواب دیا جو ایک دن پہلے دیا تھا. مستقل مزاج تو ہم تھے, تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, بٹھا دیا. تھرڈ ڈے میں نے کہا اب تو ایک تو کچھ سوال ہی اور پوچھیں گے, دوسرا ظاہر ہے مطلب اب میرا تو نام آئے گا ہی نہیں نا. تو اتفاق کی بات دیکھیں یا پلاننگ کی بات دیکھیں, تھرڈ ڈے پہ بھی انہوں نے کہا جی ویئر از رول نمبر 4. تو میں جو ہے وہ کھڑا ہو گیا, انہوں نے پوچھا تو میں نے جو ہے حسب معمول میں نے جواب نہیں دیا. سوری, رول نمبر میرا 4 نہیں 7 تھا, وہ 7 پوچھتے تھے. ہماری کلاس میں اس طرح ہوتا تھا 1 4 7 اس طرح ہمارے وہ تھے کلاس. میرا رول نمبر 7 تھا. تو اگلے دن میں نے کہا اچھا اب پڑھ کے جانا ہے. میں نے آ کے پھر پڑھا اور سارا تیاری شیری کی. تو ابھی میں پڑھ ہی رہا تھا تو میرے فادر گھر آتے ہیں, تو کہتے ہیں کیا بات ہے, تمہیں ویکٹر مشکل لگتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں جی وہ ایسی تو کوئی بات نہیں. کہتے یہ تمہارے ٹیچر کہہ رہے ہیں پچھلے 3 دن سے میں اس سے ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں تو ابھی تک نہیں اس نے بتائی. بس وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ فادر کے دوست تھے, چونکہ فادر اسی کالج میں پرنسپل تھے, تو اس لحاظ سے انہوں نے پھر مجھے فادر نے سمجھایا. تو میں نے کہا نہیں میں تو آج دیکھیں خود ہی پڑھ رہا ہوں. اس چیز نے مجھے جو ہے نا وہ رائٹ ڈائریکشن رکھنے پہ
زندگی میں میرے بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جنہوں نے مجھے رائٹ ڈائریکشن پہ رکھا. پھر ایک ہمارے بہت لونگ ٹیچر ہوتے تھے میڈیکل کالج میں, وہ پروفیسر منصوب صاحب, اناٹمی کے پروفیسر ہوتے تھے. سبجیکٹ تو خیر مجھے نہیں اتنا مطلب مزے کا لگتا تھا, لیکن ذرا پڑھنا تھا. تو مجھے اتنا یاد ہے پروفیشنل وائوا تھا, وہ ہی واز اے لونگ پرسن. انہوں نے مجھ سے کویشچن پوچھا, وہ سفارش کو اگر مانتے تو اس طرح مانتے کہ اسی لیول کے ہر بچے کو اس لیول پہ لے جاتے تھے. یہ چیز میں نے ان سے سیکھی. انہوں نے مجھ سے کوئی کویشچن پوچھا, مجھے اب کویشچن تو نہیں یاد, کوئی بات پوچھی ہوگی, میں نے کہا کہ میں چپ کر کے سوچ میں پڑ گیا. اچھا, ان کے پاس نا ایک وہ لمبی سی وہ ایک وہ ہوتی تھی, اسٹک سی تھی, انہوں نے بڑے پیار سے میرے نا ہلکی سی جیسے نا یوں اس شولڈر پہ ہلائی انہوں نے. تو جب میں نے انہوں نے ہلائی تو میں نے آنسر کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اگلا سوال پوچھا, پھر میں چپ. پھر انہوں نے میرے لگایا, پھر مجھے اتفاقاً یاد آ گئی بات, میں نے بتا دی. کہتے لگتا ہے یہ تمہارے مستقل لگا دینی چاہیے. تو ان کا ایک سینس آف ہیومر مجھے بڑا انسپائر کیا, اور وہ ہمیشہ بڑے لونگ ٹیچر ہوتے تھے. ایسی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد ہیں. اوکے سر. سر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے آ جانے سے پہلے ایک سرکولیٹ کیا تھا پوسٹ کہ جس کو جو بھی کویشچنس کرنے ہوں وہ سر سے پوچھ لیں. تو اس پہ ایک کویشچن بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے کہ ہو واز یور فرسٹ کرش ان یونیورسٹی. یہ تو کوئی ایسا کویشچن نہیں ہے یار. دیکھیں ہمارے دور میں نا اوپن میرٹ نہیں ہوتا تھا. ہمارے دور میں 31 گرل اسٹوڈنٹس ہوتی تھیں اور باقی سارے بوائز ہوتے تھے. تو 31 پہ تھا. اور سر باقی اب پروفیشنل لائف پہ آتے ہیں. تو ویسے یہ میں نے مذاق میں بات کہی تھی. سر ابھی آپ اس کو چینج بھی کریں. تو سر پروفیشنل لائف پہ آتے ہیں کہ ایسا کیا سیکرٹ ہے, کیونکہ اگر ہم بات کریں ڈاکٹرس کی تو شروع سے یہی سنا ہے کہ ڈاکٹرس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, اور پھر اس ٹائم کو اپنی ہوم لائف بھی, اس کے بعد اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی, اور پروفیشن کو بھی, اس سب کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. اور آپ جیسے آپ کو دیکھتے تھے تو ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہمارے سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی. تو کس ایسے رول کو فالو کریں کہ ہم تمام کی تمام چیزوں کو مینیج کر سکیں؟ اس میں تو بڑا ایزی ہے, آپ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. یعنی کہ ہمیں ہر کام کو اس کے وقت کے مطابق کریں, اور پھر ہم ایک لائبلٹی کو پینڈنگ کر دیتے ہیں نا, تو وہ کیومولیٹو ہو کے زیادہ ہو جاتی ہیں. جیسے اگر آپ کو یاد ہو کلاس میں کہا کرتا تھا کہ ڈیلی جا کے آپ 1 گھنٹہ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو پرابلم نہیں ہوئے گی. تو اسی طرح لائف میں بھی ہے, آپ ہر بات کو دیکھیں آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کی فرینڈز ہیں, آپ کی اکیڈیمکس ہے, اور آپ کا جو ہے کیریئر ہے, یا آپ کے کچھ ہابیز ہیں, تو ان کو آپ ٹائم دے دیں. اگر کسی کو ایک چیز کو ایک دن کم دیا تو دوسرے دن اس کو زیادہ دے دیں. تو یہ ٹائم مینجمنٹ تو آنی چاہیے ہر ڈاکٹر کو ایٹ لیسٹ. اور سر آج کل یہ رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ایم بی بی ایس میں بعد میں آتے ہیں, لیکن ایم بی بی ایس کرنے کے بعد باہر جانے کی پلاننگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, پلیب, USMLE, اینڈ ایون کہتے ہیں کہ بس پاکستان سے نکل جائیں, جہاں پہ بھی جاتے ہیں چلے جائیں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیسن کا اسکوپ کم ہو رہا ہے, اور ایون ہم تو بہت سی ایسی باتیں بھی سنتے ہیں کہ پاکستان میں اب کوئی فیوچر نہیں ہے. تو آفٹر میڈیکل پاکستان میں رہنا یا پھر ابراڈ جانا, آپ ان میں کس چیز کو فیور کرتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی چیز مکمل طور پہ رد نہیں کی جا سکتی. دونوں کے اپنے پلس پوائنٹس ہیں, دونوں کے اپنے مائنس پوائنٹس ہیں. یہ آپ کی پریورٹیز ہیں کہ آپ نے کس طرح کی لائف سٹائل میں جانا ہے, اور کن چیزوں کو آپ نے سیکریفائی کرنا ہے. اگر آپ باہر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سیکریفائی کرنی پڑیں گی, آپ کو اپنے پیرنٹس, اپنی فیملی لائف. اگر آپ پاکستان رہتے ہیں تب بھی. لیکن میرا ویسے میری اپنی تھاٹ ہے کہ جو آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے نا, وہ آپ کو مل جاتا ہے. اب اس میں آپ اگر باہر جائیں بھی, اگر آپ پلیب کریں یا USMLE کریں یا آسٹریلیا وغیرہ کے ایگزام دیں, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں. باہر جا کے آپ کوالیفیکیشن کو امپروو کریں, اور اس کے بعد آ کے اپنی کنٹری کو سرو کریں. بالکل سر. اگر ہم لوگ, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بھئی جیسے ایک ہوتا ہے کہ بھئی کہنا چاہیے بات کہ بھئی یہی ہونی چاہیے, نہیں. ہمیں اس کنٹری کو, دیکھو ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے, پاکستان کو, اس کو ہماری ضرورت ہے.
اچھا اس میں نا ہوتا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اچھا ہم وہاں باہر جائیں گے، یہ کریں گے یہ کریں گے، اور جب ہماری ڈیتھ ہو جائے تو برائے مہربانی ہمیں پاکستان کی مٹی میں دفنانا. تو پاکستان کو لاشوں کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو ینگسٹرز کی ضرورت ہے. آپ لوگ بالکل باہر صحیح. جائیں، اپنے نالج کو اور اپنے کوالیفیکیشن کو امپروو کریں. اور یہاں پہ بے تحاشا اگزامپلز ہیں جو یہاں پہ آ کے سیٹ. میں نے آپ کو ابھی ینگسٹرز کی اگزامپل دی ہیں بالکل سر. کہ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیے. ہمارے پی ایم سی کے کچھ لڑکے ہیں جنہوں نے امریکہ میں جا کے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیے، تو وائی ناٹ یہاں پہ آ گئے. اور میں آپ کو اس بات کی تو گارنٹی دیتا ہوں کہ جتنا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. یس سر. اور سر ہم اگر آپ دیکھیں، آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ آپ کی انسپائریشن آپ کے انکل تھے ہو واز ہیلتھ سیکٹری، اور آپ نے اس کے بعد پریکٹس کو بھی ایک سائڈ پہ کر کے ٹیچنگ میں آپ آئے. تو اس چیز میں آپ کیا بتائیں گے کہ آپ نے پریکٹس کے اوپر ٹیچنگ کو کیوں پریفر کیا، اور اس کے علاوہ جو ایک ادر روٹ تھا تھرو سی ایس ایس ان پبلک سروس میں آپ آئے، آپ اس سائڈ پہ کیوں نہیں گئے؟ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پریکٹس تو بہت زیادہ کی ہے، اور جہاں مطلب بھرپور پریکٹس کی ہے، اور بتھیرا کمایا اس سے. میں نے یہ نہیں کہ نہیں، میں نے بڑی پریکٹس کی ہے اور بڑی اسٹیبلش پریکٹس تھی میری. پہلے میں نے جڑاں والا روڈ پہ کی، پھر اس کے بعد ستیانہ روڈ پہ، مین روڈ پہ میں نے اپنے آپ شفٹ کیا، اور یہاں پہ میں نے بہت عرصہ جی پی کنسلٹنٹ پریکٹس کی، اور ابھی بھی پری کووڈ میں وہیں پہ پریکٹس کرتا تھا. صحیح. پھر کووڈ کے بعد میں نے پریکٹس کو کوئٹ کیا، لیکن پھر ساتھ ساتھ میں نے پوسٹ گریجویشن کی طرف توجہ دی. بیچ میں کئی دفعہ بیچ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ اسٹوڈنٹس وہ نہیں تھا جو جیسے ہی گریجویشن کی اور پارٹ 1 ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، تب ہم ایسے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، نہ ایسا ٹرینڈ تھا. تو میں نے بڑی کوشش کی پہلے، مطلب کچھ مائنر ڈپلوماز کی، کچھ اور چیزوں کی. میں نے انیستھیزیا میں بھی کوشش کی، تب مجھے سروائیکل ڈسک ہرنیشن ہو گئی تو وہ مجھے اس کو کوئٹ کرنی پڑی. پھر میں نے ای این ٹی میں بھی مطلب کچھ عرصہ کام کیا، اور پریکٹس تو میری مسلسل جاری رہی. پھر اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو ہے نا، چونکہ میرے فادر بھی ٹیچنگ میں رہے تھے، وہ اچھا میرے فادر میرے لیے ہمیشہ ہی رول ماڈل رہے ہیں. وہ ان کی ایک ایک بات اب میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں تو میرے لیے وہ بڑا ایک وہ خوشی کا، ایک خمار کا وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جب مجھے اپنے فادر کی میں کوئی بات یاد کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں تب اس دور میں بہت لوگ ٹیوشن پڑھاتے تھے، جو پروفیسر تھے ایف ایس سی کے ٹیچرز، یہ وہ. اچھا انہوں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھائی. وہ کہتے تھے نہیں، میرے پاس کسی نے پڑھنا ہے تو ویسے آ جائے، میں اس کو پڑھا دوں گا. تو وہ میرے لیے بڑے ایک نا ایسے رول ماڈل کے طور پہ تھے، فادر ہونے کے علاوہ نا. تو میں ٹیچنگ کو ہمیشہ میں انسپائر کرتا تھا. پبلشرز کمیشن میں جب یہ میڈیکل افسر تو بہت ارلی سلیکٹ ہو گیا تھا 92 میں. تو لیکن جب میں نے یہ ایم فل کیا، ایم فل میں نے اور میری مسز نے اکٹھے کیا. تو جب میں نے ایم فل کیا تو چونکہ میں گورنمنٹ سروس میں تھا، مسز نے پرائیویٹ جوائن کر لی. تو میں نے جب ایم فل کیا تو میں کچھ لوگوں کو اس وقت گورنمنٹ نے جو ہے وہ میڈیکل افسر سے ڈائریکٹ اسسٹنٹ پروفیسر بنا دیا تھا آن دی بیسس آف دیئر پوسٹ گریجویشن. اس میں کچھ اس وقت کے جتنے کچھ پروفیسر جو ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں کہ جن کی بغیر پبلشرز کمیشن کے اس وقت جو ہے نا وہ کنورشن ہو گیا، اینڈ دیٹ واز ون ٹائم. اچھا میری اس کے بعد کی پوسٹ گریجویشن تھی. میں سیکٹری صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا سر یہ میری بھی اب ہو گئی تو مجھے ابھی آپ اسی طرح کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ اس طرح تو نہیں ہونی، اب تو یہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوگی. میں نے کہا سر یہ پبلک سروس کمیشن کا پلان ہے. وہ کہتے کہ پچھلے 14 سال سے تو نہیں ہوا، تو اب دیکھیں کب ہوتا ہے. تو اب آپ حالت سوچ لیں کہ دوسرا راستہ بھی بند ہے اور پبلک سروس کمیشن بھی نہیں ہونے والا. بس وہ کچھ دعائیں کی میں نے کی، کچھ میرے فیملی نے اور باقی لوگوں نے. اللہ کی طرف سے ودن منتھ اور سو پبلک سروس کمیشن ایڈورٹائز ہو گیا. اس میں 4 سیٹیں تھیں. اب ایک اور فکر آ گئی کہ یار پہلے تو یہ کہتا تھا نا لوگوں کو کہ بھئی پبلک سروس کمیشن نہیں ہو رہا، اب پبلک سروس کمیشن ہوگا اور اس میں سلیکٹ نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا. وہ ایک اور زیادہ بڑی شرمندگی والی بات ایک بندے کو لگتی ہے. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، زندگی میں کسی سٹیپ پہ رہ جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. پبلک سروس کمیشن میں اپیئر ہوا تو
تب بلکہ میں پی ایچ ڈی کے پریپریشن کر رہا تھا، اس کے لیے کچھ چھٹیاں لی تھیں، تو میرے پروفیسر صاحب تھے یہاں پہ، پروفیسر اشرف صاحب، انہوں نے کہا آپ پبلک سبمشن دو پہلے، پھر بعد میں یہ کرنا. وہ پبلک سبمشن اپیئر ہوا، وہ الحمد للہ آئی گاٹ سلیکٹڈ آن میرٹ 1 آل اوور دی پنجاب، اینڈ دین آئی واز پوسٹڈ ہیئر. اس کو تھوڑا سا میں اور آگے بڑھا دوں، جب میں نے ایز اے پی جوائن کیا تو وہ لوگ جو گورنمنٹ کی ڈائریکٹ اس سے آ گئے ہوئے تھے وہ ایک لائن میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ کسی نے رٹ کر دی تھی ان کے اوپر کہ جی ان کی جو ہے نا سینیورٹی ہماری سینیورٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہے. وہ تقریباً کئی سال وہ سلسلہ چلتا رہا. اب جب میرا ٹائم پورا ہوا میں نے سوچا یار یہ اگر ان کا ڈیسیجن ہو بھی گیا تو میرے اوپر تو ایک لمبی لسٹ ہے، میں کب ایسوسیٹ بنوں گا اور کب پروفیسر بنوں گا. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کوئی جیسے کوئی مدد آتی ہے. پبلک سروس کمیشن نے نا ایک سیٹ ایسوسیٹ پروفیسر کی ایڈورٹائز کر دی. پہلے تو اس کو دیکھ کے خوش ہوا، پھر وہی والا فکر کہ اب اتنے سارے اسٹوڈنٹس مجھے جانتے ہیں، اتنا سارا کوئی سسٹم ہے، پہلے تو پھر بھی 4 کی تو گیم تھی، اب 1 کی اب گیم ہے. کیا ہوگا. اب سیٹ بھی ایک ہے، اور میرے سے بہت سارے سینئر میرے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے، 14-15 بندے تھے ہم لوگ سارے. اب وہ یہ میری فیملی بھی گواہ اس بات کی کہ جب میں نے یہ امتحان دیا تو جیسے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا پروفیشنل ٹاپر بچے دیتے ہیں نا، اس طرح میں نے بایو کیمسٹری پڑھی تھی، بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے نوٹس بنا کے اور پتہ نہیں کیسے جان مار کے. لیکن پھر بھی پتہ تھوڑی ہوتا ہے پبلک سبمشن میں کیا پوچھ لیں کیا نہ پوچھ لیں. اور جب میں اپیئر ہوا تو میرے ساتھ باقی لوگ بھی تھے. خیر اللہ کا مطلب کرم اس میں یہ ہوا کہ اگلے دن میں بیٹھا تھا تو میں بڑا ٹینس تھا کہ بھی پتہ نہیں کیا ہو، کب رزلٹ آئے. اب ایک آدھ دن میں آ جاتا تھا تو میں سو گیا، تو ابھی سوئے کو مجھے گھنٹہ ہی ہوا ہوگا، بلکہ مسز نے کہا کہ اب سو جائیں، چھوڑیں کوئی بات نہیں، جو بھی رزلٹ آتا ہے فکر نہ کرے. میں سو گیا ہوں تو میری ایک کولیگ جو کہ جنہوں نے میرے ساتھ کمپیٹ کیا تھا ان کا مجھے فون ہے، کہتے اب سو رہے ہیں. میں کہ ہاں جی میں سو رہا تھا. کہتے آپ کی قسمت جاگ رہی ہے. یہ اس کے ڈائلاگ مجھے آج بھی یاد ہے. تو آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے. میں نے کہا مذاق کر رہے ہو گئے، اتنے سارے بندے تھے. وہ میں نے کھول کے دیکھا، واقعی آئی گاٹ سلیکٹڈ. تو یہ اللہ کی طرف سے جو ایک بلیسنگ ہوتی ہیں انسان کے لیے راستے کھولنے کی، اور جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے خود لوگوں کے لیے آسانیاں. اس میں سب سے بڑا جو میں نے فیل کیا کہ میں لوگوں کے لیے کوشش کرتا تھا کہ آسانی پیدا کروں، تو اللہ نے میرے لیے آسانیاں سر پیدا بالکل، کی. اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہر جگہ ہے. لیکن ایک بات میں بھی اس چیز سے سمرائز کروں گا کہ ہم لوگ ویسے دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کہ اپنے ٹائم میں تو ہی واز اے بیک بینچر، اور اگر وہ بیک بینچر ہوتے ہوئے اس پوائنٹ پہ پہنچ سکتا ہے تو ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. بالکل لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں ہر شخص کو کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی شخص اسٹارٹنگ میں وہ کر لیتا ہے، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ڈیورنگ یور لاسٹ ایگزام آپ نے ویسے ہی پریپریشن کی جیسے ایک چھوٹا بچہ کر رہا ہو. تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اگر کوئی شخص اپنے پیک پہ پہنچا ہوا ہے تو اس کے پیچھے محنت ضرور ہے. وہ اب اس نے کبھی کسی پوائنٹ پہ کر لی ہے، کسی نے کسی پوائنٹ پہ. تو ہم بالکل یہ نہیں صحیح. بالکل کہہ سکتے کہ سم ون واز اے بیک بینچر اور کوئی زیادہ کھیل کود میں رہتا تھا تو وہ پہنچ گیا تو ہم بھی پہنچ جائیں گے. اور سر باقی ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ ٹیچنگ میں کس طرح آئے. ایک میں آپ سے سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یو واز ناٹ جسٹ اے ٹیچر، آپ ایک وہ ٹیچر ہیں کہ جن کی تمام اسٹوڈنٹس دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت کم ٹیچرز ہوتے ہیں. آلدو سب ٹیچرز کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، لیکن ایک پیار ایک محبت جو آپ سے اسٹوڈنٹس کی ہے، جو لگاؤ آپ سے ہے، حالانکہ آپ ڈانٹتے بھی تھے، آپ کا ایک خوف بھی ہوتا تھا، ہم سب کے دلوں میں بھی ہوتا تھا. کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ کووڈ ٹائم میں ماسک بیگ میں رکھتے ہوتے تھے کہ سر شہزاد فروخ نے آنا ہے اور انہوں نے آ کے ماسک دیکھ لینے ہیں. اور ایک مرتبہ میں 3 دن لگاتار ماسک لے کے آ رہا تھا اور 4th ڈے میں مس ہوا اور اس دن آپ کا لیکچر آ گیا. تو یعنی آپ ڈانٹتے بھی تھے لیکن اس ڈانٹ میں بھی ایک پیار پنہا ہوتا تھا. تو آپ اس چیز کو الیبریٹ کریں کہ ایک بیسٹ ٹیچر اس میں کون سی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ میں بیسٹ بن جائے. اچھا اس میں میری جو رائے ہے نا، بیسٹ ٹیچر بنتا نہیں، بس اللہ کی طرف سے یہ انسان کے لیے ہوتا ہے. یہ اس کے اپنے اندر یہ چیزیں دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے اندر وہ ایک مسکراہٹ،
آپ کے لیے ایک ویلفیئر مطلب ایک اچھا کہہ لیں کہ وہ نہیں بن سکتا جب تک یہ میرے اندر نہ چیزیں ہوں. اگر میرے اندر آپ کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، میرے اندر آپ کے ساتھ محبت کرنا ہے، میرے اندر یہ چیزیں اگر ہیں موجود تو میں کروں گا. جو مصنوعی پن ہے وہ تھوڑی دیر چلے گا. اگر آپ ایسے اگر دیکھیں گے نا، مصنوعی پن میں زیادہ دیر نہیں کر سکتا. تو یہ میرا جو ہے نا، میرا دل ہمیشہ ہی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے بچے جو ہے نا، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہمیشہ وہ اچھے لگتے ہیں. مجھے ان سے ایک پیار ہے. اور پی ایم سی کے تو خیر بچوں کے ساتھ ویسے ہی ذرا، چونکہ میرا الما میٹر ہے تو مجھے ہر وقت ہی ان کے ساتھ تو ایک رہتا ہے. تو میں جب ڈانٹتا بھی تھا نا، تو مطلب اگر آپ کو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بھی وہ ماسک کا، تو میرا دل ہوتا تھا کہ میرے بچے اسٹوڈنٹ ماسک پہننے، کیونکہ آپ اتنے قریب ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کو یہ جو ہے نا ٹرانسمیشن بہت آسان ہوتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ہاسٹل میں بھی یہ چیز ہوتی تھی. پھر مجھے ایک واقعہ ہوا تھا کہ مجھے نا، میں ڈیمونسٹریٹر تھا، شاید پروفیسر سعید صاحب یہاں پہ ہوتے تھے بایو کیمسٹری کے، وہ شاید کہیں باہر گئے ہوئے تھے آؤٹ آف کنٹری. تو یہاں پہ نا کچھ بچوں کی لڑائی ہوئی. انہوں نے نا، سینئر نے آ کے سیکنڈ ایئر یا فرسٹ ایئر کے بچے کو لیکچر تھیٹر سے نکال کے تو مارا تھا. کچھ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا. تو میں بہت اس کے اوپر کڑا تھا. اور جو ٹیچر وہاں موجود تھے، میں نے ان کو صرف ایک ہی بات کہی تھی. میں نے کہا اگر آپ کا اپنا بیٹا اس کو کوئی ایسے مار رہا ہوتا، انہوں نے کہا نا ٹیچر نے کہ جی ہم ان بچوں کے آگے، ایک ہجوم کے آگے کیسے کھڑے ہو سکتے تھے. میں نے کہا اگر تمہارے اپنے بیٹے کو کوئی ایسے مار رہا ہوتا تو تم کیا کرتے. ساروں نے جو نا نظریں جھکا لی تھی. اور وہ جو صحیح صاحب اس طرح میرے ساتھ ایسی بات میں ایک دفعہ بیٹھے بات ہوئی، تو میں نے کہا سر اس طرح کا واقعہ ہوا تو میں نے یہ بات کی. کہتے بالکل صحیح ہے. پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب ہمارے کالج میں وہ ایک انفارچونیٹ واقعے ہوئے تھے، تو کہہ رہے میں اندر چلا گیا تھا، اندر تک، کیونکہ وہ سارے میرے اپنے بچے ہیں. تو جب میں دل سے آپ کو اپنا بیٹا مانوں گا یا اپنی بیٹی مانوں گا تو پھر ہی یہ چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. ادروائز یہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سر اب ایک ذرا سیکرٹ کویسچن بھی، کہ جو نوٹس بورڈ پہ رول نمبر ڈسپلے ہوا کرتے تھے، ان میں سے کسی کے فادر کبھی آئے بھی تھے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اس میں کچھ پیرنٹس تو آتے تھے، اور جن کے پیرنٹس نہیں آتے تھے تو ان کا فادر، اسپرچل فادر تو میں خود بھی تھا نا. بالکل سر. اور میرا مقصد اس میں اصلاح ہوتا تھا. اور وہ تقریباً 99% اسٹوڈنٹس خود میرے پاس آ کے ایکسکیوز کر لیتے تھے. ایکسکیوز کیا کرنا ہوتا تھا، مطلب ان کو صرف میں نے احساس لانا ہوتا تھا کہ یہ چیز اس میں یہ مضمرات ہے ان کے لیے. بلکہ جب وہ میرے پاس آتے تھے تو اکثر میرے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں بچے میں بٹھاتا تھا، اگر بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی یا اگر کھڑے ہونے کی بھی ہوتی تھی. تو اس لحاظ سے چونکہ میں بھی ان کا اسپیشل فادر ہوں، تو اس لیے مجھے سمجھ لیں کہ 100% فادر آتے تھے. اور سر ہارپر سے اتنا لگاؤ کیوں؟ ہارپر ہی کیوں؟ ہارپر ہی کیوں؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو اس فیلڈ کے اندر جن کو میں نے دیکھا ہے نا، اور جن کو دیکھ کے میں نے اس فیلڈ کو چنا یا اس فیلڈ میں اتنا آگے گیا، یا جن لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا، اگر ون ورڈ کہیں تو رول ماڈل، وہ لوگ بھی ہارپر کو ہی پسند کرتے تھے. اور جب میں نے بہت ساری اور بکس پڑھی، یا تو باقی بکس بہت لینتھی تھیں یا بہت شارٹ تھیں یا ان میں بڑی کنفیوژن تھی. پہلے ایک بک ہوتی تھی پروفیسر مشتاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ بہت اچھی بک ہے. لیکن اس میں اب جو ایک نیا جو چیزیں آئی ہیں نا، وہ اس میں نہیں ہیں، چونکہ ظاہر ڈاکٹر صاحب اب یاد نہیں رہے. تو اس لحاظ سے اس میں اب کچھ ڈیفیشنسیز آ گئیں. اس کے علاوہ کچھ اور بکس بھی ایسی آئیں جو دکھنے کو شارٹ لگتی ہیں، بچوں کو آسان لگتی ہیں. لیکن ہارپر کا میرا اپنا خیال ہے کہ اگر پڑھانے والا ٹیچر ہو، وہ ایک دفعہ آپ کو گائیڈ کر دے، تو اس سے آسان بک کوئی نہیں ہے. بظاہر مشکل لگتی ہے، بالکل سر. لیکن اگر آپ کو ٹیچر پڑھانے والا مل جائے، تو مجھے ٹیچرز ایسے ملے تھے، یعنی کہ جب میں پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا یا جب یہاں میں ایز اے فیکلٹی ممبر کام کر رہا تھا، اور تب سے میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کو ہارپر پڑھا رہے ہیں. اور میں نے خود بھی ہارپر کو ایک بہت اچھی بک پایا. باقی اگر آپ کوئی اچھی بک سجیسٹ کر دیں گے تو وہ پھر میں اس کو ضرور ریکمینڈ نہیں کروں گا. سر، مجھے تو خود ہارپر کی ایک بات بہت زیادہ پسند تھی
کہ اگر آپ نے لیکچرز اچھے سے لیے ہوں تو یہ سمندر کو قزے میں سما دیتی ہے. بالکل صحیح. اور بکس کا جہاں سے تعلق کی بات چھڑ گئی تو ایک اناؤنسمنٹ بھی تھی جو ہمارے اسپانسر کی طرف سے تھی اسد بک ایجنسی کی کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ بکس افورڈ نہیں کرتے ان کے لیے یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ وہ اپنی پرانی بکس کے بدلے نیو بکس لے کے جا سکتے ہیں, وہ میڈیکل کی ہوں یا پھر کوئی ناولز یا کوئی بھی بکس ہوں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, آئی اپریشیٹ. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, صدقہ جاریہ جو یہ ہے, اور اس میں دیکھیں جتنے لوگوں سے ان بچوں کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے, ان بچوں نے جتنے پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے, وہ جو پڑھانے والے ہیں, جو کتابیں دینے والے ہیں, جو ان کی ہیلپ کرنے والے ہیں, ان کو ہمیشہ جو ہے نا دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب ملتا جائے بالکل گا. سر اب کچھ ذرا پرسنل کویشچنز ہیں کہ آپ کی فیس بک پر جو برتھ ڈے وشیز آتی ہیں وہ آٹو جنریٹڈ ہوتی ہیں یا پھر آپ خود کرتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, اسٹوڈنٹس کا پیار ہے, کولیگس کا پیار ہے, اور بس یہی ہے. میں تو بہت زیادہ مجھے تو اس کو آتا بھی نہیں. اچھا سر, اب متھ اینڈ ریئلٹی کا ایک سیگمنٹ ہوگا, آپ سے میں کویشچن کروں گا, آپ اس میں ریز کریں گے کہ یہ متھ تھی یا فیکٹ تھا. مصطفیٰ بھائی پروکسیز لگایا کرتے تھے اسٹوڈنٹ کی. سر شہزاد کا غصہ بالکل سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. سر نے کبھی بھی انٹرنل اسیسمنٹ کی بیسس پر وائوا کے نمبرز نہیں لگائے. یہ تو میتھ ہے, یہ تو اس کے الٹ ہوتا تھا نا. سر نے ماسک کی بیسس پر کبھی نہیں ڈانٹا. تو یہ تو پھر میتھ ہی ہوئی ہے. سر آپ کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ بھائی ایکٹنگ ایچ او ڈی تھے. سر اپنی سلائڈس کو لے کر بہت پوزیسو ہے. نہیں, یہ میتھ ہے. جس کو اسینشیل ورسز نان اسینشیل امائنو ایسڈز آتے ہوں وہ ایم بی بی ایس کلیئر کر جاتا ہے. یہ بھی میتھ ہے. ایم بی بی ایس کلیئر کرے نہ کرے وائوا ضرور کلیئر کر جاتا ہے. اور سر ابھی آپ کے لیے ایک ریڈل بھی ہے. میرے پاس اسکرین پہ ایک ورڈ ہے, وہ کسی پرسنالٹی کا نیم بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کوئی اینیمل, کوئی کھانے کی چیز, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے میرے سے کویشچنس کرنے اس کے متعلق, میں آپ کو کچھ ہنٹس دوں گا اور آپ کے کویشچن کا آنسر کروں گا اور آپ نے گیس کرنا ہے وہ کیا چیز ہے. اور اب آپ کویشچن کریں اس کے متعلق. پہلے تو آپ بتائیں نا کہ چیز ہے, شخص ہے, کیا ہے؟ چیز ہے. چیز ہے. پی ایم سی کے بایو کیمسٹری لیکچر تھیٹر سے ایسوسیٹڈ ہے. وہاں سے بھی ایسوسیٹیڈ ہے, بلکہ ہر جگہ سے ایسوسیٹیڈ ہے. اچھا, تو وہ اب بھی وہاں پہ اویلیبل ہے میرے آنے کے بعد؟ جب بچے وہاں پہ ہوتے ہیں تب اویلیبل ہوتی ہے. جب بچے وہاں پہ ہوتے ہیں تو تب اویلیبل ہوتی ہے. ابھی وہ اس روم میں بھی اویلیبل ہے. ہیں ابھی اس روم میں بھی اویلیبل ہے. مائک؟ نہیں, وہ ایسی چیز ہے جو جہاں پہ ہم لوگ ہوتے ہیں موسٹلی وہاں پہ اویلیبل ہو جاتی ہے. موبائل؟ مردوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے لیکن کچھ عورتوں کے پاس بھی ہوتی ہے. مردوں کے وہ پاس زیادہ آپ کے ہوتے ہیں. پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. نہیں, وہ تم سمجھ گیا ہوں, مردوں میں بھی آ جاتا ہوں. تو کچھ لوگ غرور بہت کرتے ہیں, ہیں کچھ لوگ غرور بہت کرتے ہیں اس پہ. کچھ لوگ اس سے جان چھوٹنے سے ڈرتے بھی بہت ہیں, اس کی حفاظت بھی بہت کرتے ہیں. تو پھر ایٹیچیوڈ ہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کٹنی نہیں چاہیے, بس کیا نہیں؟ کٹنی نہیں چاہیے وہ. سیلری؟ سر تھوڑا سا اور سوچیں. سوچنے کا. سر اچھا بایو کیمسٹری سے باہر آ کے. اچھا اچھا, تو وہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی کہاوت تو نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے؟ سر کہاوتیں تو ہیں. مونچھ کی بات کر رہے ہیں. بالکل سر. چلیں سر, اب تھوڑا سا سیریس ٹاپکس کی طرف آتے ہیں. پی ایم سی ورسز ایف ایم یو, کیا چینج آئی, اور
کیا چیز نہیں، ان آپ دونوں میں اس میں ڈفرینس یہ ہے؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے کون سی میری آپشن ہے؟ جی، کون سی پہلی آپ کی بات تو آپشن؟ ہے کہ نو ڈاؤٹ پی ایم سی، پی این سی. اور پی ایم سی اور ورسز ایف ایم یو، اس میں بھی پی ایم سی. اب اس میں میری رائے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جب یہ یونیورسٹی کی ابھی بنی نہیں تھی، تو جو ایک بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یونیورسٹی ہونی چاہیے ایک، اور خواہش کا اظہار کیا تھا. اس میں چند لوگ تھے، پروفیسر اشرف صاحب تھے، میں تھا، پروفیسر کوکب شکیل صاحب تھے، پھر وہ فزیولوجی کے ایک ہوتے تھے ظفر صاحب وہ تھے، اور ایک دو ایک میرا خیال احمد بلال صاحب تھے شاید. تو ہم ساوروں نے کہا کہ یہ پنجاب میڈیکل کالج جو ہے نا، اس کو پنجاب میڈیکل یونیورسٹی بننا چاہیے. ہم نے وہ پھر پلے کارڈ، پوسٹرز، ہاں سوری میں نام بھول گیا، بڑا امپورٹنٹ نام ہے، خرم راجہ صاحب، وہ فرینسک کے ہیڈ ہوتے تھے. لیکن جب پہلے ہی دن میں نے اس کے اوپر ایک بڑی اچھی سی ایک پوسٹ لگائی کہ یہ ہونی چاہیے اور یہ اور وہ سارا کچھ، تو میرا ایک بہت اچھا دوست جو میرا ایف ایس سی میں کلاس فیلو بھی تھا، سوری میڈیکل کالج میں، اور یہاں پہ ابھی ریسنٹلی ایز اے پروفیسر آف نیورو سرجری ریٹائر ہوئے ہیں، ڈاکٹر اکمل حسین، پروفیسر اکمل حسین. وہ مجھے ملے تو مجھے انہوں نے ایک بات کہی، اور اس بات نے میرا سارا جو ہے نا چینج کر دیا. وہ کہتے کہ ہم سارے گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ میں پڑھے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے وہ کالج جو ہے وہ یونیورسٹی بن گیا ہے، جی سی کالج، جی سی یونیورسٹی بن گیا ہے. تو کہتے کیا آپ کو وہ بہتر لگ گیا ہے، یہ ٹرانسفارمیشن اچھی لگی؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے یہاں پہ بھی یہی ہوگا. اور اس کے بعد پھر میں نے کبھی بھی اس کے اوپر پوسٹ نہیں لگائی. لیکن بہرحال ایک تسلسل ہے ایک چیزوں کی جو ہے نا چینج. کچھ لوگوں کو میری رائے سے اختلاف بھی ہوگا. پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ یونیورسٹی بن گئی. تو جب یہ یونیورسٹی بن گئی تو پھر ڈیفینیٹلی وی اون اٹ، بالکل سر. بیکاز اس نے جو ہے پنجاب میڈیکل کالج سے جنم لیا. بالکل سر. لیکن پنجاب میڈیکل کالج کو اگنور کر کے ایف ایم یو کا کوئی وجود نہیں ہے. جو ساری ٹوٹل ایک ہسٹری ہے وہ ساری کی ساری پنجاب میڈیکل کالج کی ہے. تو یہ جو اس کی ریسٹوریشن ہوئی اس لیے کہ بھی گورنمنٹ نے جو پی ایم ڈی سی کی رولنگ ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے نا میڈیکل یونیورسٹی وہ وداؤٹ کانسٹیٹیوئنٹ میڈیکل کالج نہیں ہو سکتی. تو گورنمنٹ کی یہ ضرورت تھی. پھر ہمارے وائس چانسلر صاحب نے بھی اس میں ایفرٹ کی، تو یہ جو ہے نا یونیورسٹی کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوئنٹ میڈیکل کالج کے طور پہ آ گیا. تو ڈیفینیٹلی اب ہم جو ہے اس کو بھولیں گے تو نہیں پنجاب میڈیکل کالج کو، بالکل سر. آپ کا لیکن اور آپ کا یونیورسٹی تو کے ایک لیے لگاؤ بھی اس یونیورسٹی کے لیے ہم جو ہے نا ضرور اس کی آگے لے جانے کی ایفرٹ کریں گے. اور بالکل. اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے اور ہم بھی کریں گے. بالکل. اور سر آپ کا جو اس کے اندر ایک لگاؤ ہے، آپ اسٹوڈنٹ بھی یہیں کے، پھر اتنا عرصہ یہاں کو سروس کرنا، تو اب یہاں سے جانے کے بعد اگرچہ ابھی بھی ہمارے دلوں میں آپ یہیں پہ ہیں، تو کوئی ایک مخصوص یاد جو بہت ستاتی ہو دیکھیں پی ایم سی کی؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی مبالغے کے بغیر بات کر رہا ہوں میں. مجھے پی ایم سی کی ہر چیز سے جو ہے نا ایک لگاوٹ ہے، ایک پیار ہے، ایک انسیت ہے. اگر میں کہوں نا کہ میں ایک چیز، تو وہ تو اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں نہیں بھولتا. ایون وہ اسٹوڈنٹ جن کے ساتھ میرا انٹریکشن نہیں رہا، وہ اسٹوڈنٹ جن کو میں نے کبھی نہیں پڑھایا، لیکن میری ان سے بھی لگاوٹ ہے اور میرا ان سے بھی پیار ہوگا. کبھی زندگی میں میرے پاس وہ آئیں گے تو میرے لیے وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے میرے اپنے بیٹے بیٹیاں ہیں. ابھی میں جس کالج میں ہوں تو وہاں پہ جب میرے پاس کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے پوسٹنگ کے لیے یا اپنی اس کے لیے اپلیکیشن لے کے، تو میری بڑی پریورٹی ہوتی ہے کہ میں پنجاب میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو بالکل وہاں سر. پہ. اس بات کو تو میں خود بھی شاہد ہوں. میری آپ بھی وہاں پہ بایو کے میں ڈیمونسٹریٹر رہی ہیں کچھ عرصہ. نام کیا تھا ان کا؟ تو ڈاکٹر آسمہ شاہین. بالکل بہت اچھی وہ تھی اور انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا وہاں پہ. مجھے نہیں پتا تھا، ابھی آپ سے باتیں کرتے ہوئے پتہ چلا. تو میری ابھی بھی دو تین لڑکے، ایک لالا آپ کے کالج کا بڑا اچھا نام ہے، لالا حسن رضا شاید، بالکل سر. وہ بھی آج کل وہیں پہ ہے اور وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے. پھر اسی طرح اور حسنین ہے ایک،
اور ایک اور اسی طرح 2-3 اور لوگ ہیں جو میں نے ریکروٹ کیے ہیں، اور انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا. پی ایم سی مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا. بالکل سر. اور سر کوئی ایسی چینج جو کہ آپ پی ایم سی میں لانا چاہتے ہیں، یہ آپ اسٹارٹ سے اسٹوڈنٹ جو دیکھتے آئے ہیں، کیونکہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف بھی یہاں پہ ہے، پھر ٹیچنگ بھی، تو کوئی ایسی چینج جو کہ آپ لانا چاہیں پی ایم سی میں اس کو امپروو کرنے کے لیے؟ دیکھیں چینجز تو بہت ساری آنے والی ہیں. اس میں ذرا وسائل کی لمیٹیشن ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کی، اور ذرا پریورٹیز تو ہر ایڈمنسٹریشن کی یہی ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے وہ بہتر سے بہتر کر سکیں. لیکن جو اس وقت جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہاسٹلس کی جو ہے نا رینویشنس کی ہے. ہاسٹل میں جو ہے نا حالات کافی جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف جو ہے نا بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. کالج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں تو جو ہے لیکچر تھیٹرز ہیں ان میں گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ہاسٹلز میں جو ہے نا میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس کو کافی بالکل سر. اور پرابلم. یہ ایون ہمیں بہت سے کویسچنس بھی آئے تھے کہ ہم آپ سے بھی ان کے متعلق پوچھیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ایڈمن اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتی، کیونکہ اتنی مرتبہ اسٹوڈنٹس بھی یہ پرابلم ریز کرتے ہیں اور ہر کسی کو کہتے ہیں، ایون کچھ اسٹرائکس بھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہوگا لیکن پھر بعد میں نہیں. تو اس کے پیچھے کیا ریزن؟ یہ مجھے ان اسٹرائک کا تو نہیں آئیڈیا، لیکن میرے ہوتے ہوئے ایسی کوئی اسٹرائک نہیں ہوئی. بچوں کی جب بھی کوئی میں خود بھی ہاسٹل وارڈن رہا ہوں، تو جب بھی کوئی ایسی اپلیکیشنز آتی تھیں تو میں اس کو بڑا جو ہے نا خود لے کے جاتا تھا وائس چانسلر صاحب کے پاس، اور وہ اس کو دیکھتے بھی تھے. اور اس سے پہلے جو پرنسپل صاحب تھے فرید ظفر صاحب بھی رہے ہیں، فری چوائس صاحب سے پہلے، تو وہ بھی ان کو بڑا ہاسٹل کو کرتے تھے. لیکن شاید کچھ فنڈز کی لمیٹیشن ہو یا کیا بات ہو، جو جو چیز شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا کیا ریزن ایسی ہے، کیا چیز ممانعت کرتی ہے. حالانکہ میرا خیال ہے ول بھی ہے، سب کی ول ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی ول ہے، ایڈمن کی بھی ول ہے، فیکلٹی کی بھی ول ہوتی ہے. تو اب یہ اس بات پہ تو وہی رائے دے اور سکتے سر ہیں. اسٹوڈنٹس جو کہ کرنٹ اسٹوڈنٹ ہیں پی ایم سی کے اور پی ایم سی کی ایلیومنائی، ان کے درمیان میں ایک اسٹرانگ بانڈنگ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی بہت زیادہ. تو اس کی کیا ریزن ہے کہ اتنا ایک اولڈ سیکٹر ہے، ویل ڈیولپ سیکٹر ہے، اور ہماری ایلیومنائی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں، صرف ابھی انہوں نے میڈیکل میں ایکسل نہیں کیا، ایون کچھ لوگ سی ایس ایس کے بعد پبلک سروس کمیشن میں بھی آئے ہیں، کچھ اس وقت ابراڈ بھی ہیں. تو ان کے درمیان میں لنکیج کیوں نہیں اور یہ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک ایلیومنائی جو ہے آرگنائزیشن وہی اس کو اسٹرانگ کر سکتی ہے، اور اس کی دو لیولز ہیں، ایک انڈیویجول لیول ہے اور ایک اجتماعی لیول ہے. تو ڈیفینیٹلی ان دونوں پہ کام ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو کوئی شک نہیں، دوسری رائے نہیں کہ ایلیومنائی جو ہے اس کا قصور ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے جو ہے جو نیکسٹ جنریشنز ہیں ان کے ساتھ بڑے اسٹرانگ بانڈنگز ہونی چاہیے. اور شاید اس کی میرا خیال ایفرٹ بھی ہو رہی ہے اب. تو کچھ میرا ذاتی خیال ہے کہ پچھلے کچھ ایک آدھ سال میں نا ایلیومنائی کچھ اختلافات کا شکار رہی ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا گیپ دوبارہ آ گیا بچوں. اور ادروائز ہماری کچھ ڈاکٹر امجد غنی ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو باہر کے کنٹریز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ان کے لیے انہوں نے کمرے بنائے ہوئے ہیں اور ان کو وہ ریزیڈنس دیتے ہیں. اور پڑھنا تو خیر آپ نے خود ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے اور ہونی چاہیے. بالکل سر. تو اس میں ہم سارے لوگ جتنے بھی ایلیومنائی ہیں، سینئر ایلیومنائی، وہ ایٹ مطلب فالٹ ہیں. ہمیں اس کو کرنا چاہیے. اور سر اب لاسٹ پہ، بیکاز آپ کا جو تعلق پی ایم سی سے رہا ہے، آپ آئی تھنک سو سب سے بیسٹ ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو آپ اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی، اس کو ایک کیا لاسٹ ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں لاسٹ ایڈوائس تو نہ کہیں، ابھی اللہ فیکلٹی تعالیٰ زندگی دے. نہیں سر، اس بیٹھک کی لاسٹ ایڈوائس، اور تو فیکلٹی میں ایڈمن. نہیں، وہ میں نے بھی ذرائع مذاق بات کی. وہ باقی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بہتر فیصلے کرنے والا ہے. ایڈوائس جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنی اکیڈیمکس کی طرف کنسنٹریٹ کریں، اپنے کیریئر کی طرف کریں.
اور یہ راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میں کہا کرتا تھا با ادب با نصیب. بالکل صحیح. تو یہی راستہ ہے آپ اپنے ٹیچرز کے اور اپنے پیرنٹس کے بھی میں کہوں گا. انہوں نے بہت راتیں بہت دن آپ کے لیے جاگ کے گزار لیے ہیں. اب آپ ان کو تھوڑا سا ریلیکس کریں، ان کو سکون آنے دیں، تو وہ وہی ہوگا جب آپ ان کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کریں گے. تو جو ایک یہ محاورہ جیسے میں نے بولا، یہ میرے دل کی آواز ہے. اور اگر میں آپ کو اپنی زندگی کو میں ایک سینٹنس پہ لے کے جاؤں تو وہ یہی ہے کہ با ادب با نصیب. بالکل صحیح. میری زندگی میں جو تبدیلی آئی تھی وہ اس سینٹنس کو سمجھنے کے بعد آئی تھی. اور اس کا اگلا حصہ میں کبھی نہیں بولتا، اس لیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں دے سکتا. بالکل سر. اور سر شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے جتنے بچے ہیں آپ سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، اور اتنی محبت جو کہ ہم نے آپ کی فیئر ویل پہ دیکھی، جا. وہ پیار، وہ ایونٹ ہمیں آج تک نہیں بھولا. کیسے ایون ہم لوگ خود ایونٹ کرواتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو دھکے سے لے کے آنا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک واحد ایونٹ تھا، کوئی لیکچرز آف نہیں تھے اور سب کے سب آڈیٹوریم میں تھے. اور یہ صرف فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر نہیں، ہر کوئی اپنے اسٹوڈنٹ اپنے وارڈ سے آئے ہوئے ہیں کہ آج سر کا لاسٹ ڈے ہے، ہم نے سر کو سی آف کرنا ہے. وہ بس یہ آپ سے جو لگاؤ ابھی تک ہمارے اندر ہے. اور شاید یہ وہی بات جیسے میں پہلے بھی کر رہا تھا کہ میں نے جو وٹنس کیا تھا کہ جب ہمارے ٹیچر، جو آپ کے بھی آپ نے بتایا ٹیچر رہے ہیں پی ایس کے سر، وہ آیا کرتے تھے اور آپ اس وقت بالکل ایک بچے ہوتے تھے. ہم دیکھتے تھے جیسے آپ ڈر جاتے ہیں ایک بالکل بچوں کی طرح. اور وہی شاید ادب ہے جو کہ آپ کی کامیابی کا اور ہمارے دل میں آپ کی جو جگہ ہے اسی کی وجہ سے ہے. جس اچھا سر، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈوائس تو ہوگی، ایڈمن کے لیے ایڈوائس. مشکل سوال اینڈ پہ لے آئے آپ ہیں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایڈمن جو ہے وہ خود اپنے لیے بہترین جو ہے چیزیں سجیسٹ کر سکتی ہے، اور وہ کر بھی رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی. کیونکہ آج کل میں کچھ پچھلے عرصے سے ڈائریکٹلی وابستہ نہیں ہوں، تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو چینجز آ رہی ہوں گی. میں ان سے آگاہ نہیں ہوں چونکہ میں اس طرح نہیں ہوا. تو کبھی کبھار کو بچے ہی ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں. بلکہ میں آپ کو لاسٹ پہ ایک بڑا اچھا واقعہ شیئر کروں کہ چند دن قبل میں بیٹھا اپنے آفس میں جہاں پہ آج کل میں ہوں، تو میرے پاس بار میرے پی این نے بتایا کہ جی پنجاب میڈیکل کالج سے 3 اسٹوڈنٹ آئے ہیں، 3 یا 4 شاید. میری ایک اپنی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میں مصروف نہ ہوں تو میں فوراً ان کو بلا لوں، اگر مصروف بھی ہوں تو ان کو فوراً بلا. میں نے بلا لیا. تو وہ کہتے سر صرف ہم آپ کو ملنے آئے ہیں. اب ان میں ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر یہ میں آپ کے لیے وہ کچھ سویٹ ڈش تھی، وہ کچھ بنائی ہوئی اس نے، وہ بریڈ وغیرہ تھی اس کے اندر، وہ کچھ کیک شیک کچھ اس طرح کا تھا. وہ اسٹوڈنٹ میرے خیال جارڈن سے بلانگ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس اور تھے. کہتا سر یہ میں نے صرف آپ کے لیے اپنی محبت سے بنائی ہے. بلیو می کہ میں اس سوچ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور وہ صرف اس نے، اچھا میرا خیال تھا یہ تینوں بچے آئے ہیں شاید کسی کام کے لیے آئے ہوں گے، تو وہ تینوں بھی 3rd ایئر 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کہا اور مسلسل میرے ساتھ بیٹھے میری باتیں کرتے رہے، اپنی باتیں کرتے رہے، کالج کی باتیں کرتے رہے. تو کہتے سر ہمارا بس دل کر رہا تھا آپ سے ملنے کو. تو میرے لیے وہ بڑا ایک پیار اور جو محبت تھی. ایک وہ جس طرح ایک جارڈن کا، میرا خیال ہے جارڈن کا ہی ہے وہ بچہ، وہ کہتا سر میں نے کہا کیا بات کیا ہے، کیوں آپ اس طرح میرے لیے کہتے سر جب ہم آئے تھے تو ہمیں نہ یہاں کی زبان آتی تھی نہ ہمیں انگلش آتی تھی، اور آپ رات کو ڈیلی ہمارے پاس وہاں آتے تھے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے جو ہے نا وہ آپ سے شاید سینئر ہی ہوں یا آپ کے فیلوز ہوں، وہ ایک 5-6 بچے جو ہے نا وہ مختلف کنٹریز سے آئے تھے. تو اسی طرح مجھے ایک اور بچی یاد ہے، جب میری ابھی جسٹ میں نے اناؤنس کیا کہ میں کل سے یا پرسوں سے نہیں آ رہا، تو فٹافٹ میرا خیال ہے 2nd ایئر نے بھی اور 1st ایئر نے بھی وہ ایک وہ کیک لے آئے، کیونکہ اگلے دن شاید میرا خیال رمضان سٹارٹ ہو رہا تھا. وہ کیک جب میں دیکھا ایک بچی زاروں قطار ہو رہی ہے، میرے لیے میں نے اس کو پاس بلایا.
وہ نیپال کی بچی تھی ایک. تو میرے لیے یہ بڑا ایک حیران کن لمحے تھے کہ وہ مطلب کبھی میرے پاس ایسے نہیں آئی کہ کوئی انٹریکشن ہو یا کچھ ایسی بات ہو. ایک جنرل جو کلاس میں ایک انٹریکشن ہوتا ہے جو سب بچوں کے لیے میرا ہوتا ہے, اسی کی بنا پہ اس نے بڑی دیر وہ میرے, پھر اس کو میں نے تسلی دی اور میری ڈیمونسٹریٹرز آ گئیں فیمیل, تو انہوں نے ان کو اس کو چپ کرایا. تو یہ دونوں میں نے دیکھا. اور پھر اپنے بچے تو میرے, میں ہمیشہ ہی دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں, تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ بھی آپ لوگ ہمیشہ محبت کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں, میری دعاؤں میں بھی آپ یاد رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور ہے. سر یہ تو بات ایسے ہی ہے. ایون میں جب سے یونیورسٹی میں آیا ہوں میں نے زیادہ آف نہیں کی, لیکن مجھے ایک دن آف کرنے پہ ابھی تک دکھ ہوتا ہے. اور یہ وہ دن تھا جو کہ ایز اے ٹیچر آپ کا لاسٹ ڈے تھا, جب آپ ہمارے سیکنڈ ایئر کے لیکچر ہال سے گئے تھے. اور میں اس دن میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اینڈ آئی واز آؤٹ آف سٹی. تو میں وہاں سے جب دیکھا میں کہا سر کا آج لاسٹ ڈے ہے. تو میں اس دن کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں. بٹ آفٹر دیٹ آپ کی فیئر ویل نے اس غم کا نہیں, کچھ آپ لوگوں نے ازالہ بڑا پارٹیسپیٹ کیا اس کیا. میں. اور خواتین و حضرات, اسی کے ساتھ ہماری پہلی نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. پھر کسی دن آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئی پی ایم سی بیٹھک میں. تب تک کے لیے ٹیم انسائیڈ ایف ایم یو کو دے اجازت. خدا نگہدار. وی آر ویری تھینکفل ٹو اسد بک ایجنسی جن کے اسپانسر سے یہ پی ایم سی بیٹھک آپ سب تک پہنچ رہی ہے. اور ان کی ایک آفر بھی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ نیو بکس افورڈ نہیں کرتے وہ اپنی اولڈ بکس ریٹرن کر کے نیو بکس بھی لے سکتے ہیں. وہ میڈیکل کی بکس ہوں, کسی اور فیلڈ کی بکس ہوں, ایون ایم ڈی کیٹ کی, سی ایس ایس کی, یا پھر آپ کوئی ناولس اگر ریڈ کرتے ہیں تو آپ ان سے اپنی اولڈ بکس دے کے نیو بکس بھی پرچیز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیں ان کا ایڈریس اور ان کا فون نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے.